اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمیل طیب آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ میرا یوٹیوب چینل سروس انفو دیکھ رہے ہیں۔ آج کی میری گزارش حالیہ منٹس آف میٹنگ ہیں جو پنجاب کابینہ نے جاری کیے ہیں، جس کو آپ میں تمام لوگوں نے اسٹڈی کیا ہوگا، تو اس حوالے سے میں چند گزارشات پیش کرنا چاہوں گا۔ آپ نے اس کو بخوبی اسٹڈی کر لیا ہوگا، لیکن میں آپ کی توجہ چند ایک پوائنٹس پر مبذول کرانا چاہوں گا۔ پہلے تو یہ ہے کہ اس کا اطلاق 1 اگست 2023 سے ہے، جبکہ بجٹ میں اس کا اطلاق 1 جولائی 2023 سے ہونا تھا۔ اب چند دوست یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ آلریڈی 18 تاریخ کو یہ لیٹر ایشو ہو چکا تھا، تو اس لیے اس کو پچھلے کو نہیں چھیڑا گیا، نیا نوٹیفیکیشن ایشو کیا گیا ہے، تو اس پہ میں کچھ عرض کروں گا۔ دوسری بات میں پینشن کے حوالے سے گزارش کروں گا کہ آپ نے پیرا نمبر 2 پڑھا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ اس میں پینشنرز کے ساتھ پھر ایک زیادتی کی گئی ہے، زیادتی در زیادتی۔ جیسے ہمارے پارلیمنٹیرینز نے کہا کہ یہ پینشن بوجھ ہیں، مجھے بھی لگ رہا ہے کہ واقعی ان کے نزدیک یہ بوجھ ہیں۔ اب اس بوجھ کو یہ ختم کرنے کے لیے مختلف ہیلے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں۔ اب آپ توجہ کریں، میری ویڈیو آپ اینڈ تک واچ کریں انشاءاللہ۔ آپ دیکھیں کہ 80 اینڈ ابو والے ملازمین کو انہوں نے 20% انہانس کیا تھا۔ اب دیکھیں اس 20% کو اب دوبارہ انہوں نے ڈیکریز کر کے وہ 17.5 پہ لے آئے ہیں۔ اب میرا معصومانہ سا سوال ہے ارباب اختیار سے، اگر یہ ودڈرا نہیں ہو سکتا تھا 18 والا لیٹر، تو یہ کیسے ودڈرا ہوا ہے؟ یہ لمحہ فکریہ ہے ارباب اختیار کے لیے کہ اگر 18 والا نوٹیفیکیشن جو ہو گیا تھا اس کو ودڈرا کرنا پاسیبل نہیں تھا، تو یہ 80 اینڈ ابو والے پینشنز کے لیے وہ 20% انکریز کیسے ودڈرا ہوا ہے؟ میرا معصومانہ سا سوال ہے، کوئی اس سوال کا جواب دے دے۔ میرا تمام لوگوں سے یہ گزارش ہوگی کہ کوئی سا بندہ جو عقل و دانش ہے وہ یہ بتا دے کہ 18 والا نوٹیفیکیشن ودڈرا نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کی ریزن یہ تھی کہ وہ ایشو ہو گیا تھا، اس لیے سیلری 1.8 سے انکریز ہوئی۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ اس میں بھی امینڈمنٹ ہو سکتی تھی۔ یہ پھر ایک ملازمین کے ساتھ ایک زیادتی ہے، جو ملازمین تھے ان کے ساتھ بھی زیادتی ہے کہ اس کو 1 جولائی سے ہونا چاہیے تھا، جیسے فیڈرل گورنمنٹ نے کیا، جیسے باقی صوبیوں نے کیا۔ پھر میں کہوں گا کہ یہ پھر پنجاب کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک کیا گیا ہے، باقی صوبیوں کی طرح اس کے ساتھ پنجاب کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا گیا۔ میں معذرت کے ساتھ درد دل سے عرض کروں گا۔ اسی طریقے سے دوسری بات، جو 1/8 کے بعد ریٹائر ہونے والے امپلائیز ہیں، اس میں پیرا نمبر 2 میں کلیئر ہے آن اور آفٹر، یعنی اسی دن یا اس کے بعد ان کو یہ پینشن نہیں ملے گی، کیونکہ وہ اس میں مینشن کر دیا جاتا تو تب بھی ہم سیٹسفائی ہو جاتے کہ اس وجہ سے ان کو یہ رائٹ نہیں دیا جا رہا۔ کوئی وجہ تو ہوتی نا، اگر وجہ ہوتی تو تب یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ بعض لوگ لپی لپٹی باتوں میں عرض کرتے ہیں، تو میں لگی لپٹی باتوں میں نہیں گزارش کرتا، میں کلیئر کٹ بات کرتا ہوں۔ تو اس لیے ملازمین کے ساتھ یہ زیادتی ہے کہ اس کو 1/8 سے جیسے باقی صوبوں کے ساتھ سلوک ہوا ہے، جیسے وفاق کے ساتھ سلوک ہوا ہے، یہ ویسے ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح جو 80 اینڈ ابو کے پینشنرز ہیں اس کو وڈرا کیا گیا ہے، تو وڈرا یہ کیسے ہو گیا ہے؟ اگر وہ لیٹر 18 والا وڈرا نہیں ہو سکتا، میرا معصومانہ سا سوال ہے، اگر وہ 18 والا ودڈرا نہیں ہو سکتا تو یہ پینشن جو 80 اینڈ ابو والے پینشنرز کے لیے تھی اس کو کیسے ودڈرا کر دیا گیا ہے؟ کیسے ودڈرا کر دیا گیا؟ اسی طریقے سے جو 1/8/2023 سے وہاں پہ ہے آن اور آفٹر، پیرا نمبر 2 میں کلیئر کٹ اس میں مینشن ہے آن اور آفٹر، ان کو بھی یہ الاؤنس نہیں ملے گا۔ اس کے نہ ملنے کی وجوہات اگر تو ہے IMF،
تو ملازمین کا IMF کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. کیا تعلق ہے IMF کے ساتھ؟ جس وقت IMF کوئی ان کو قرضہ دیتی ہے تو اتنی خوشی سے کھلکھلا اٹھتے ہیں کہ جس طریقے سے کہ کوئی نئی سی کوئی ایک چیز مل گئی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ قرضہ ہے اور قرضہ ہم نے ریٹرن کرنا ہے اور ود سود ریٹرن کرنا ہے، ود انٹرسٹ ریٹرن کرنا ہے. یعنی گورنمنٹ کس طریقے سے ہمیں جو ہے وہ کس طرف دھکیل رہی ہے، خاص کر ملازمین کو، پینشنرز کو. باقی لوگ تو ان کے ہاتھ میں نہیں آتے. ایک پارلیمنٹ کتنی سیلری لے رہا ہے، ایک سینیٹر کتنی لے رہا ہے، بیوروکریسی کیا کر رہی ہے، ایگزیکٹو الاؤنسز لے رہے ہیں، باقی چیزیں لے رہے ہیں. اب ٹیکس دیکھیں کتنا انکریز ہو گیا ہے، بجلی کے بلز کتنی انکریز ہو گئے ہیں، چینی ہے وہ ملنے کو نہیں آ رہی، باقی چیزیں ہیں تو ان کے ریٹس اتنی جا رہے ہیں کہ وہ دسترس میں ہی نہیں ہے. غریب بیچارہ تو وہ لے ہی نہیں سکتا. تو اس لیے میری ارباب اختیار سے دوبارہ گزارش ہوگی، لیکن مجھے پتہ ہے کہ میری گزارش پہ عمل نہیں ہونا، کیونکہ ہمارے جو لوگ ہیں جنہوں نے اس کو اسٹڈی نہیں کیا وہ ایک دوسرے کو بڑی مبارکباد دے رہے ہیں کہ نوٹیفیکیشن ایشو ہو گیا ہے، اور ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ اس نوٹیفیکیشن کو اسٹڈی تو کریں کم از کم. اس کے پیرا نمبر 2 کو دیکھیں، اس میں پینشنرز کے ساتھ کیا ہوا ہے. وہ 1/8 سے انکریز ہوا ہے، پھر وہ جو 1/8/2023 یا اس سے بعد کے ہیں تو ان کو یہ نہیں ملے گا. اس کی کم از کم ریزن تھوڑی سی مینشن کر دی جاتی کہ اس ریزن کی وجہ سے ان کو نہیں دیا جائے گا. اگر وہ پینشنرز بوجھ بھی ہیں تو اس کے لیے گورنمنٹ کو نے سوچنا ہے. ایک اگر اولاد ہے تو اس کے ماں باپ نے اس کو سوچنا ہوتا ہے کہ ہم نے کس طریقے سے اس کو مینیج کرنا ہے. یہ مینیج کرنا ارباب اختیار کا کام ہے. میری گزارش ہوگی کہ اس کو پھر سے نظر ثانی کی جائے، اس پر غور کیا جائے. اس میں ملازمین جو آنے والے ہیں بیچارے پینشنرز، ان کے ساتھ کیا ہوگا. وہ ایک تو یہی ہوتا ہے کہ پینشن کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ کمیٹیشن ہے، جبکہ سٹل انکیشمنٹ والا معاملہ، LPR والا معاملہ وہ سٹل سٹینڈ ہے. وہ پتہ نہیں کب حل ہوتا ہے، اس کے کیا صورتحال بنتی ہے، تو اس کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے. میں ارباب اختیار سے درد مندانہ اپیل کروں گا کہ اس پہ دوبارہ سے نظر ثانی کی جائے، اور خاص کر جو 80 اینڈ ابو والے پینشنرز ہیں ان کو جیسے 20% کا آپ نے اعلان کیا تھا اس کو ایز اٹ از رکھا جائے، تاکہ وہ زیادہ مستحق ہیں اس ایج میں. کیونکہ ان کی تو میڈیسن پہ اتنی چیزیں خرچ ہو جاتی ہیں جتنے ان کے پاس پینشن کے پیسے نہیں ہوتے. تو مہربانی کر کے 80 اینڈ ابو کے ساتھ وہی جیسے 20% کا آپ نے اعلان کیا ہے اس اعلان پر قائم رہتے ہوئے مہربانی کر کے اس کو 20% ویسے رہنے دی جائے. اور اسی طریقے سے جو آن اور آفٹر والے ہیں 1/8 والے، ان کے ساتھ بھی شفقت کا دست شفقت رکھا جائے، مہربانی کی جائے، ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے. اور اسی طریقے سے جو ہمارے ملازمین بھائی ہیں ان کا بھی ایک ساتھ سے جس طریقے سے وہ 20% ودڈرا کیا گیا ہے، اس طرح یہ بھی ودڈرا ہو سکتا تھا. بعض دوستوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ودڈرا نہیں ہو سکتا چونکہ یہ 18 کو یہ ایشو ہو چکا ہے. تو 18 کو ایشو ہو چکا ہے تو میں نے پہلے عرض کی، میرا ایک معصومانہ سا سوال ہے، اگر یہ ودڈرا ہو سکتا ہے تو وہ ودڈرا کیوں نہیں ہو سکتا. اسی کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، نئی ویڈیو تک انشاءاللہ پھر ملیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.